بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اقرا فاسٹ سیکنڈ اسکول پشاور زون کی طرف سے سبجیکٹ فزکس کے لیے کلاس 9. آج ہم لیکچر نمبر 14 سٹارٹ کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹرننگ ایفیکٹ آف فورس یونٹ نمبر 4 ہم آج سٹارٹ کریں گے. تو ٹرننگ ایفیکٹ آف فورس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم اس فورسز کا وہ اثر دیکھیں گے جب وہ ٹرن کسی آبجیکٹ کے اوپر لگا کر وہ ٹرن لیتی ہیں، وہ گھومتی ہیں. اور اس کی بہت سی اگزامپل ہیں. مثلا آپ روزانہ دروازہ کھولتے ہیں، بند کرتے ہیں، تو دروازہ کھولتے اور بند کرتے وقت وہ ٹرن لیتی ہیں. مطلب دروازے کے اندر ٹرانسلیشنل موشن پیدا نہیں ہوتی. اسی طرح جب آپ ہتھوڑے سے کسی میخ کو مارتے ہیں یا میخ کو نکالتے ہیں تو اس وقت بھی یہ ہتھوڑا اس طرح ٹرن لیتا ہے، یعنی بالکل اسٹریٹ اور ٹرانسلیشنل موشن نہیں کرتا بلکہ اس کے اندر ٹرن پیدا ہوتا ہے. تو اس چیپٹر کو ہم سٹارٹ کرتے ہیں. تو until now we have been concerned mainly with the translational motion. We discussed the kinematics and dynamics of translational motion. تو چیپٹر نمبر 2 اور 3 کے اندر ہم نے یہ پڑھا تھا کہ جو آبجیکٹس ہیں وہ ٹرانسلیشنل موشن کرتے ہیں جب اس کے اوپر فورس لگتے ہیں اور وہ موشن کرتے ہیں. تو اس چیپٹر کے اندر ہم روٹیشنل موشن کو ڈسکس کریں گے. اور اس میں جب فورس اپلائی ہوتی ہیں کسی آبجیکٹ کے اوپر تو اس کے اندر جو روٹیشن ہوتی ہیں تو اس سے ہمیں کون کون سے کنسیپٹ سمجھ میں آئیں گے. تو اس پہ سب سے پہلا جو ہے وہ فورس ڈائیگرام. سب سے پہلے ہم تو یہ دیکھیں گے کہ فورس ڈائیگرام کیا چیز ہے. جب ہم کسی فورس کو کسی پیج کے اوپر، کسی پیپر کے اوپر ہم ڈرا کرتے ہیں تو اس کے لیے ہم فورس ڈائیگرام کیسے ڈرا کرتے ہیں. تو اس کو سمجھنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں کہ جب فورس کسی آبجیکٹ کے اوپر پڑتی ہیں تو اس پورے آبجیکٹ کے اوپر اپلائی نہیں ہوتی بلکہ اس کے ایک پوائنٹس کو ہم اس کو ریڈیوس کرتے ہیں، ایک ڈاٹ تک اس کو ہم ریڈیوس کر لیتے ہیں جو اس آبجیکٹ کے اوپر اپلائی ہوتی ہیں. تو فار ایگزامپل اب آپ اس بک کو اگر آپ دیکھ رہے ہیں، یہ جو ٹیبل کے اوپر پڑا ہوا ہے، اس بک کے اوپر 2 فورسز عمل کر رہے ہیں. ایک اس بک کا اپنا ویٹ ہے جو کہ ڈاؤن ورڈ ہیں، اور دوسرا سپورٹ آف دا ٹیبل ہیں جو کہ اپ ورڈ ہیں. اب اس پورے بک میں جو ویٹ ہیں وہ اس کے بالکل سینٹر سے ایک ڈاٹ کو لے کر اس کو نیچے کی طرف ڈرا کیا گیا ہے ایرو لائن کے ذریعے سے. اور اگر ٹیبل اس کو سپورٹ دے رہا ہے تو وہ بھی ایک جو اس کا سینٹرل پوائنٹ ہیں، جو اس کا جو ایک ڈاٹ کی شکل میں دکھایا گیا ہے تو وہ بالکل اپ ورڈ ہیں. اب یہ دونوں ویٹ اور نارمل فورس یہ بالکل ایکول ان میگنیٹیوڈ بٹ اپوزٹ ڈائریکشن ہیں. تو یہ فورس ڈائیگرام کو شو کر رہا ہے. دوسرے ڈائیگرام میں اگر آپ دیکھیں کہ اگر بک زمین کی طرف گر رہا ہو تو یہ ایک فری فال ہے. تو اب یہاں پر ایئر کا کوئی جو ہے سپورٹ نہیں ہے یا ہے کہ تو وہ بالکل نیگلیجیبل ہیں. تو ہم صرف اس کا ویٹ ہی کو ڈرا کر سکتے ہیں. اس ڈاٹ سے ہم نے اس کے ویٹ کو ڈرا کیا جو کہ ڈاؤن ورڈ ہیں. تو پہلے ڈائیگرام میں ہم نے 2 فورسز لیے، ایک اپ ورڈ اور ایک ڈاؤن ورڈ، اور دوسرے ڈائیگرام میں ہم نے ایک فورس لیا جو کہ ڈاؤن ورڈ ہیں. تو جب کسی آبجیکٹ کے اوپر فورس لگتی ہیں ایک 2 یا 2 سے زیادہ تو وہ یا تو پیرلل ہوتی ہیں یا نان پیرلل ہوتی ہیں. تو پیرلل فورس کون سے فورس ہوں گے کہ اگر کسی آبجیکٹ کے اوپر جو ہیں کسی آبجیکٹ کے اوپر 2 یا 2 سے زیادہ فورس اس طرح لگ رہی ہو کہ ان کا پوائنٹ آف ایکشن یعنی جس جگہ پر وہ فورس لگ رہی ہے وہ ڈیفرنٹ ہوں، لیکن جو لائن آف ایکشن ہیں، جس ڈائریکشن میں وہ فورس اپلائی ہو رہی ہے وہ یا تو سیم ہو یا اپوزٹ ہوں. تو ایسے فورسز کو کہتے ہیں پیرلل فورس. تو اس کی ڈیفینیشن آپ دیکھیں. if the direction of forces are parallel to each other even they are in opposite direction, so those forces are called parallel force. کہ اگر 2 یا 2 سے زیادہ فورسز لگ رہے ہوں جس میں اس کا ڈائریکشن جو ہیں یا تو سیم ہو یا اپوزٹ ہوں، یا سیم ہو یا اپوزٹ ہوں،
لیکن دونوں یہ اس حالت میں پیرل فورس کہلاتی ہیں۔ ہاں، اب پیرل فورس دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک کو کہتے ہیں لائک پیرل فورس اور ایک کو کہتے ہیں ان لائک پیرل فورس۔ تو اگر ڈائریکشن سیم ہو اور پوائنٹ آف ایکشن ڈفرینٹ ہوں تو وہ لائک پیرل فورس کہلاتی ہیں، اور اگر پوائنٹ جو ہے اس کی ڈائریکشن اپوزٹ ہو لیکن لائن آف ایکشن سیم ہو، پوائنٹ آف ایکشن ڈفرینٹ ہو اور لائن آف ایکشن اپوزٹ ہو، تو پھر وہ کہلائیں گے ان لائک پیرل فورسز۔ تو لائک پیرل فورس میں آپ کو ڈائیگرام نظر آ رہا ہے کہ اگر ایک باکس کو دو بندے جو ہیں اٹھائیں تو دونوں بندے جو اس باکس کو اٹھاتے ہیں تو ڈفرینٹ جگہ سے اس کو پکڑ کر اٹھاتے ہیں، چونکہ دونوں کا پوائنٹ آف ایکشن سیم ہے لیکن لائن آف ایکشن بھی لائن آف ایکشن اس کی سیم ڈائریکشن میں ہیں، تو یہ دونوں فورسز لائک پیرل فورس کہلائیں گی۔ اور جو ان لائک پیرل فورس ہیں تو اس کی مثال جو ہے یہ ایک اسٹیئرنگ کی مثال ہیں کہ دو ہاتھوں کے ذریعے سے اسٹیئرنگ کو گھمایا جاتا ہے، تو ایک جو ہے اوپر گھمایا جاتا ہے، دوسرا نیچے کی طرف گھمایا جاتا ہے۔ یہ دونوں جو فورسز ہیں یہ ان لائک پیرل فورس کہلاتی ہیں، کیونکہ اس کا جو ہے پوائنٹ آف ایکشن بھی ڈفرینٹ ہیں لیکن ڈائریکشن اپوزٹ ہیں، لائن آف ایکشن ڈفرینٹ ہیں اور ڈائریکشن دونوں فورسز کی اپوزٹ ہیں، تو اس کو ان لائک پیرل فورس کہلاتے ہیں۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک فورس ڈائیگرام، جس میں ہم نے فورس کو کسی آبجیکٹ کے اوپر اپلائی ہو رہا ہے تو اس کو ہم نے ایک ڈاٹ کے ساتھ ریڈیوس کیا، اور اگر وہ کسی ٹیبل کے اوپر کسی سپورٹ کے اوپر رکھا ہوا ہے تو پھر دو فورسز کو ہم ڈرا کریں گے جو دونوں ایک دوسرے کے اپوزٹ ہوں گے، اور اگر وہ فری فال ہیں تو پھر صرف ایک فورس سے ہم اس کو شو کریں گے۔ پھر پیرل فورس میں ہم نے پڑھا کہ پیرل فورس دو طرح کا ہوتا ہے، پیرل فورس جو ہیں وہ دو فورسز جو کسی آبجیکٹ کے اوپر لگ رہے ہوں ڈفرینٹ جگہ پر لیکن اس کی ڈائریکشن یا سیم ہو یا اپوزٹ ہوں تو اس کو پیرل فورس کہتے ہیں۔ اگر ڈائریکشن سیم ہیں تو پھر اس کو لائک پیرل فورس، اور اگر ڈائریکشن اپوزٹ ہیں تو پھر ان لائک پیرل فورس کہلاتے ہیں۔ تو امید ہے آج کا لیکچر آپ کو سمجھ آ چکا ہوگا۔